الحمد للہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ تیسری بات، والاقربین، آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ میری برادری غلط ہے، دوسری برادری حق پر ہے، میرے خاندان والے غلط ہیں، دوسروں کے خاندان والے صحیح، رشتہ داروں کے خلاف آپ کو گواہی دینی پڑے گی۔ تو یہ رویہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ ایمان سے پیدا ہوتا ہے، یہ انصاف کا رویہ علم سے پیدا ہوتا ہے۔ دو چیزیں یاد رکھیے، اگر ایمان کمزور ہے تب بھی آپ ظلم کریں گے، اور ایمان ہے لیکن صحیح علم نہیں ہے آپ کے پاس تب بھی آپ ظلم کریں گے۔ تو انصاف کے لیے ایمان کا، جرأت کا، ہمت کا ہونا ضروری ہے، اور صحیح علم کا ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، فقیر ہو یا غنی ہو، اللہ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب آپ کے پاس کوئی فیصلہ آتا ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی برادری کا مسئلہ ہے، کوئی خاندان کا مسئلہ ہے، کوئی میاں بیوی کا مسئلہ ہے، اور یا کوئی جائیداد کا مسئلہ ہے، کوئی سوشل پرابلم ہے، آئلی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ، اور آپ جج کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک رائے کا اظہار کرتے ہیں، آپ اپنی اوپینین دیتے ہیں اس میں، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ غنی کی دولت سے مرعوب ہو جاتے ہیں، چودھری صاحب کی دولت سے مرعوب ہو جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ غریب ہے، چھوڑو یار اس کو دبا لیں گے ہم، اس کو کم قیمت پہ زمین کا سودا کرا دیتے ہیں، بس تھوڑے بہت پیسے دے تو مان جائے گا اس کو۔ تو آپ امیر سے دب جاتے ہیں، غنی سے دب جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فقیر جو آدمی ہے، تنگ دست آدمی ہے، اس کی غریبی سے جو ہے پر ترس کھا کے آپ عدل کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ فرض کیجئے ایک غریب نے چوری کی، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں جی، غریب نے چوری کی، بھائی چوری چوری ہے، چاہے غریب نے کی ہو یا امیر نے کی ہو، اس نے آپ کے گھر سے سونا چرایا ہے، پیسے چرائے ہیں، ڈالر چرائے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ غریب کی چوری پر معافی مل جائے اور امیر کی چوری پر سزا دی جائے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ امیر کو معاف کر دیا جائے اور صرف غریبوں کو سزا دی جائے، جیسا کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا فاللہ اولی بہما، ان دونوں سے، اس فقیر سے اور اس امیر سے، اس غنی سے، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے فیصلے کے مطابق انصاف کیا جائے، اس کے حق میں گواہی دی جائے، شہداء للہ۔ اس کے بعد اگلی جو نصیحت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، اور دیکھنا خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا، ہوا کی پیروی نہ کرنا۔ اور عدل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، اپنے مفادات ہوتے ہیں، اور وہ کرتا کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو کسی طرح اپنے والد کی حمایت کرنی ہے، اپنی والدہ کی کرنی ہے، بڑے بھائی کی کرنی ہے، اپنی برادری کی کرنی ہے، اور یہ یا پھر اس میں میرا ذاتی مفاد ہے، اگر میں والد کے خلاف بولوں گا تو میرے والد مجھے جائیداد سے محروم کر دیں گے، اگر میں اپنی برادری کے خلاف بولوں گا تو میری پٹائی ہو سکتی ہے، میرا بائیکاٹ ہو سکتا ہے، مجھے گاؤں سے نکال دیں گے وہ لوگ۔ تو خواہشات نفس ہوتی ہیں، اس کے مفادات ہوتی ہیں، میری یہاں زمین ہے، میرے یہاں بچے ہیں، مفادات ہیں، میں حق کی گواہی نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کرو خواہشات کے نفس کے غلام بن کر، مفادات کے غلام بن کر، تو اس سے روکا گیا۔ پھر فرمایا گیا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ دو باتیں اور بتائی گئیں جو انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ پہلی بات یہ کہی گئی وہ ہے ان تلووا، آپ تلوین سے کام لیتے ہیں، معاملے کو مشتبہ کر دیتے ہیں، گول مول کر دیتے ہیں،
او توردو، اعراض کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی میں اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کا ضمیر اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے والد غلط ہیں، ظلم کر رہے ہیں، انہوں نے زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے۔ مظلوم آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے ابو نے یہ کیا، وہ کہتا ہے بھائی یہ ابو کا معاملہ ہے، میں نہیں جانتا۔ یہ اعراض ہے، یا آپ نرمی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو یہ تلوین ہو یا اعراض ہو، بہرحال یہ عدل و انصاف کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ رویے ظلم کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تمہارے جو اعمال ہیں اس کے بارے میں اچھی طرح یاد رکھو کہ وہ باخبر ہے، خبیر ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ یہاں دھمکی دی گئی ہے کہ تم اگر اللہ کے حق میں گواہی نہیں دو گے تو پھر تمہیں سزا دی جائے گی، تم سے حساب لیا جائے گا۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا مجھ پر ایمان نہیں ہے، میرے رسول پر، میری کتاب پر، میرے دیے گئے دین پر تمہارا ایمان نہیں ہے، یعنی تمہارا ایمان آخرت پر نہیں ہے کہ میں ایک دن تم لوگوں کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا۔ یہ ایمان تمہارا کمزور ہے، میری قوت اور میری طاقت اور میرے عدل و انصاف پر تمہارا یقین نہیں ہے۔ تم نے زبان سے تو یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب پھر ہم پوری آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔